پروگرام برکاتی کی باتوں میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے۔ ہم بات کر رہے تھے آج گرم مسالے میں استعمال ہونے والے مسالوں کے حوالے سے، اور ان مسالوں میں ہم بات کر رہے تھے دار چینی کی۔ دار چینی کے خواص ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ کوئی زہریلا کیڑا اگر کاٹ لے اور اس جگہ سوزش ہونے لگے تو جسم کے اوپر دار چینی باریک پیس کر اس کا لیپ کر دیجئے، فوراً سکون مل جائے گا۔ بواسیری مسوں میں دار چینی اور گڑ ملا کر لیپ کر دیجئے۔ بواسیری مسوں میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، جس وقت خون آ رہا ہو، اجابت نہیں ہو رہی ہو، بواسیری مسے پھول گئے ہوں تو مریض کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دار چینی کو باریک پیسنے کے بعد گڑ میں ملا کر اس کا لیپ کر دیا جائے، مسوں پہ لگا دیں تو فوراً آرام مل جاتا ہے۔ حافظے کی ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے مدرسوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، آئی ٹی کا کام کرنے والے حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ حافظے کی تقویت کے لیے دار چینی 2 تولہ، تج ابھی ہم نے بتایا تھا اس کی جو موٹے ٹہنی کی جو چھال کی چھال ہے وہ 1 تولہ، پوست ہلیلا کابلی 1 تولہ، اور نبات سفید یعنی شکر 4 تولہ پیس کر صفوف بنا لیں، اور 1 چائے کا چمچہ برابر سے دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ حافظہ قوی ہو جائے گا، یادداشت بہتر ہو جائے گی، بھولنے کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ جس طریقے سے یہ دوا کھانے کے طور پر بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے، اس کا تیل بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بیرونی طور پر یہ مقدر ہے، یعنی کہ سن کرتا ہے تکلیف ہو رہی ہو تو اس تکلیف کے اندر اس کے لگانے سے آرام ہو جاتا ہے، مسکن درد ہے۔ شہد کی مکھی یا بچھو کاٹ لے تو اس کا تیل لگا لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے فالج، راشا، جس کے اندر کپکپاہٹ جسم کے اندر ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں۔ ایسے میں روغن دار چینی لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مالش کی جائے، روغن دار چینی فالج کے مریض کو، راشے کے مریض کو اگر اس کی مالش کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے دار چینی کی۔ آئیے گرم مسالے کے دوسرے ایک اور جز اجوائن دیسی۔ اجوائن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اجوائن دیسی اور ایک اجوائن خراسانی۔ اجوائن خراسانی زیادہ تر دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ اجوائن دیسی بڑی، اس کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے، خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے، اور یہ عموماً عام طور سے کھانوں کے اندر، خصوصاً نہاری کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ دھنیا سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جب اس کے درخت میں اگر اس کے پتے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ عموماً اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اجوائن، اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اجوائن پیٹ کی بیماریوں کا، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ پیٹ کی بہت ساری تکالیف میں ہم اجوائن کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کھانے سے جگر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، آنتوں کو قوت ملتی ہے۔ جس کو بھوک نہ لگتی ہو وہ اجوائن کھائے، بھوک کھل جائے گی، بھوک کھل کر لگے گی۔ خراب اور ناقص غذا کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اجوائن کھانے سے ریا کا اخراج ہوتا ہے، پیٹ پہ جو تناؤ کی کیفیت ہو جاتی ہے، پیٹ جو پھول رہا ہوتا ہے، وہ اجوائن کے 2-3 دانے 4 دانے کھا لینے سے ریا کا اخراج ہونے کے بعد پیٹ کا پھولنا ختم ہو جاتا ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ کیڑوں پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ 4 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں: ہک ورم، تھریڈ ورم، راؤنڈ ورم، ٹیپ ورم۔ ان پیٹ کے کیڑوں کو بھی اجوائن نکالتی ہے، گردے اور مثانے کو قوت دیتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے۔ گردے کی تکلیف کی وجہ سے جو جسم پر ورم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو دوائیں بنائی جاتی ہیں اس میں ہم اس اجوائن کا استعمال کرتے ہیں۔ گردے اور مثانے کی جو بیماری تکالیف ہوتی ہیں اس میں اجوائن کا استعمال ہوتا ہے۔
اگر جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنا ہو تو اجوائن کھلائی جاتی ہے۔ اعصابی دردوں میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ اجوائن کالی کھانسی کی بھی دوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ہماری جو گھر میں بڑی بوڑھیاں، ہماری نانی جان، دادی جان، وہ یہ کہتی ہیں کسی بچے کو، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، کبھی اجوائن کھا لو، اجوائن سے کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ اجوائن کا ست ہاضمے کی اصلاح کرتا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو اپنے پہلے پروگرام میں بتایا تھا امرت دھارا کے حوالے سے، تو اسی امرت دھارا میں اسی اجوائن کا ست ڈالا جاتا ہے۔ اس کا ست آپ پان میں بھی ڈال کر کھاتے ہیں۔ یہ بواسیر میں بھی فائدہ دیتی ہے، اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ پرانے بخاروں میں اجوائن 3 ماشا رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کو رگڑ کر پی لیا جائے، پرانے سے پرانے بخار ختم ہو جائے گا، اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ زکام میں اجوائن کو گرم کر کے پوٹلی باندھ کر اس کو سونگھتے ہیں تو چھینکیں آتی ہیں، اور چھینکیں آنے سے نزلہ بہہ جاتا ہے۔ ہچکی میں اجوائن کوئلوں میں ڈال کر اس کا دھواں ناک سے لیا جائے تو ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ منہ کا مزہ خراب ہو تو دانے چبانے سے مزہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم پروگرام برکاتی کی باتوں میں اجوائن کے خواص بتا رہے تھے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد پھر ہم آپ سے اجوائن دیسی پر ہی بات کریں گے۔